دعوے کی حد تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، محبت ہمارے عمل میں نہیں اتری۔ محبت عمل پیدا کرنے کا، عمل کی نشأت کا، عمل کی نہضت کا ذریعہ ہے، بلکہ عمل جو ہے وہ محبت کے ذریعے سے آسان ہو جاتا ہے۔ جو عمل کسی لالچ کے لیے، کسی غرض کے لیے کیا جاتا ہے وہ عمل بھاری پڑ جاتا ہے، لیکن جو محبت کی وجہ سے عمل کیا جاتا ہے، شوق فراواں میں کیا گیا وہ عمل انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا تو محبت پھر انسان کے لیے عمل آسان کر دیتی ہے، اور محبت تو پہاڑوں کے کلیجے چیر لیتی ہے، دریاؤں کے کلیجے شک کر دیتی ہے، اور ستاروں پہ کمندے ڈال لیتی ہیں۔ محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری، تو ہمیں آپس میں جوڑتی ہے، باہم ہمیں ایک لڑی میں پروتی ہے، تو یہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ ہم نے اس محبت کے نور سے اپنے دلوں کے اندھیرے دور کرنے ہیں اور اپنے باطن کے اجالوں کا ساماں کرنا ہے۔ جو محبت دنیا میں بھی ہماری زندگی کو نکھار دیتی ہے، صالح اقدار کا ہمیں حامل بناتی ہے، اچھے اخلاق کا ہمیں پیکر بناتی ہے، اور یہ ہماری زندگی کے اندر لطافت، نرمی اور ہماری زندگی کے اندر خوبصورتی پیدا کرتی ہے، اور یہ محبت ہمیں حشر کے دن بھی کام آئے گی، اور جنت میں اسی محبت کے دم سے ہم حضور علیہ السلام کی قربت پائیں گے۔ انسانی زندگی کا سارا حسن اس محبت کے قدم سے ہے۔ میں تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ ان کی محبت، ان کی الفت تمہارے لیے عزتوں کا سبب ہے۔ ہماری محبت جو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس کو ہم نے پختہ تر کرنا ہے، اور وہ پختہ تر جب عمل سے ہم آہنگ ہوگی، اور محبت میں محبوب کا حکم جو ہے وہ ترجیح پاتا ہے۔ میری اور آپ کی محبت کا سبب کیا ہے؟ کوئی کاروباری سانج نہیں ہے، میری آپ سے رشتہ داری نہیں ہے، کوئی اور تعلق اور الفت کا کوئی علاقہ نہیں ہے، لیکن آپ کی پیشانیوں پہ، آنکھوں کی پتلیوں پہ میرے لیے پیار لکھا ہے۔ میں ایک لمبی مسافت کاٹ کے آپ کے لیے یہاں پہنچا ہوں، تو میری اور آپ کی باہمی محبت کا سبب کیا ہے؟ اپنا سامان زندگی حضور کی محبت اور الفت کو بنا لیا، پھر بحروں پر اس کے دامن کے ایک کونے میں باندھا جا سکتا ہے۔ پھر لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اگر حضور سے تم وفا کر لو گے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ پھر کہا قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن وہ شرط ہے کہ اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام کے پیار کے نور سے مالا مال کر لیا جائے۔ تو اس چہرے پر آنسوں کے موتی جھلک رہے تھے، حضور ضیاء الامت رو رہے تھے، تھوڑی دیر یہی آنسوں کی لڑیوں کا سلسلہ آتا رہا، ٹوٹتا رہا، جاری رہا۔ جب تھما تو حضور ضیاء الامت ایک جملہ کہنے لگے، وہی میں جملہ آپ سب اہل دل کے قدموں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سیدی الکریم ضیاء الامت، جس کی آواز میں اس کے رسول کی رقت ہوتی تھی، اس کے رسول کی تازگی ہوتی تھی، اس کے رسول کی طلب ہوتی تھی، رو کر کہنے لگے میرے بچوں، جو لجپال نبی ایک عاشق تنے کی جدائی کا جواب وصال سے دیتا ہے، اگر کھجور کا تنا میرے نبی کے فراق میں روئے تو میرا نبی سینے لگا لیتا ہے۔ خاموش ہو گیا، گویا عشق مصطفیٰ دلوں میں بسانے والوں کہ اس قابل احترام کھجور تنے نے بھی بتایا، لوگوں یار کے دم سے سلامت زندگی، یار کے دم سے سلامت زندگی، اگر مجھ پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہو تو میری زندگی ہے، اگر حضور اپنا دست کرم مجھ سے جدا کر لے تو میری موت ہے، یار سے جدا رہنا تو موت ہے، یار کے
واصف علی واصف نے کیا خوب کہا تھا، یار کے دم سے سلامت زندگی ورنہ واصف ہے قیامت زندگی۔